راجہ پرویز اشرف صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر، آج پوری مسلم امہ، پاکستان کا ہر شہری، ہر مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والا، ہر سیاسی ہمدردی رکھنے والا کسی بھی سیاسی جماعت سے، خواہ آج وہ اس ایوان میں ہے یا پاکستان میں کسی جگہ ہے یا دنیا میں کسی جگہ ہے، پڑھ کر میں یہ کہوں گا کہ ہر وہ شخص جو انسانیت پر یقین رکھتا ہے، جو انسانیت کی قدروں پر یقین رکھتا ہے، جو انسانی حقوق پہ یقین رکھتا ہے، آج اس کا دل دکھی ہے. اور یہ کافی عرصے سے، جب سے اسرائیل معرض وجود میں آیا، فلسطینیوں کے لیے زندگی تنگ کر کے رکھ دی گئی، ان پر ظلم کے وہ پہاڑ توڑے گئے، ان پر اتنے ظلم ہوئے کہ جس کی مثال شاید تاریخ میں ڈھونڈنی اتنی آسان نہ ہو. جناب اسپیکر، مجھے یہ بات کرتے ہوئے کوئی باک نہیں ہے کہ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ فلسطینی کمزور، امت اسلامیہ کمزور، اسرائیل طاقتور ہے اور اس کے حواری بہت ہی طاقتور. اس کے پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں، جو ممالک کھڑے ہیں، ویسے تو انسانی حقوق کی بات کرتے وہ تھکتے نہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر تو اتنے بڑے بڑے کیسز بنا لیتے ہیں، اتنے بڑے بڑے ان کے دعوے ہوتے ہیں کہ انسانی حقوق کی وہاں پر خلاف ورزی ہوگی، انسانی حقوق کی وہاں پر خلاف ورزی ہوگی. وہ جانوروں کی حقوق کی خلاف ورزی کی بات کرتے ہیں، وہ انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں. لیکن افسوس، صد افسوس کہ اسرائیل جس بے ایمانہ طریقے سے، جس خوفناک انداز سے، جس ظلم کے ساتھ وہ فلسطینیوں پر ظلم ڈھا رہا ہے، ان کا خون کر رہا ہے، خون کی ندیاں بہا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے آج اس گلوب کی، اس کرۂ ارض کی ساری انسانیت کو کھڑے ہو کر یہ بات کرنی چاہیے تھی، وہ نہیں ہو سکی. کمزور اور طاقتور کی یہ جنگ ہے، اور طاقتور اپنے طاقت کے نشے میں ہر وہ حد کراس کر رہا ہے جو انسانیت کی تذلیل ہے. جناب اسپیکر، کہاں گیا جنیوا کنونشن؟ کہاں گیا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس؟ کہاں گیا سلامتی کونسل؟ کہاں گئی یہ یو این او؟ کہاں گئی وہ ساری تنظیمیں جو بڑی بڑی باتیں کیا کرتے تھے؟ آج تو یہ ہو رہا ہے جناب اسپیکر کہ اسکولوں پر بمباری کر کے معصوم بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ہسپتالوں کو نہیں بخشا جا رہا ہے، مریضوں کو مار دیا جاتا ہے، مرے ہوئے لوگوں کو بھی بمبارڈمنٹ کر کے اور مارا جا رہا ہے. اور حد تو یہ ہے کہ کل پرسوں جو کچھ ہوا ایران میں، اس کی مثال کہاں ملتی؟ کیا یہ جو بہت بڑے بڑے نامی گرامی ہے، انسانیت کی بات کرنے والے، انٹرنیشنل نارمز کی بات کرنے والے، بین الاقوامی حدوں کی تحفظ کی بات کرنے والے، ملکوں کی سوورینٹی کی بات کرنے والے، انڈیپینڈنس کی بات کرنے والے، انہوں نے کیا کہا ہے؟ اسماعیل ہانیہ کو نہیں مارا گیا. یہ وہ جو تمام نارمز تھے، وہ جو تمام وہ اخلاقیات تھی بین الاقوامی، اس کی دھجیاں اڑا دی گئی، لیکن کوئی کچھ نہیں بولا، اس لیے کہ وہ طاقتور ہیں، اور جن کے خلاف یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہ کمزور. سب کو پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے. لیکن جناب اسپیکر، آج اسماعیل ہانیہ اور اس کے خاندان کی یہ جو قربانی ہے، فلسطینی جو قربانیاں دے رہے، اس کی مثال بھی تاریخ میں نہیں ہے. لیکن یہ بھی ایک عجیب اتفاق ہے کہ فلسطین کی آزادی کی اگر جنگ ہو، وہ اپنے
ملک کی آزادی کے لیے ان کے ملک پر قبضہ ہو، اس کو کوئی اور معنی پہنا دیے جاتے ہیں۔ کشمیر کی بات ہو تو اس کا ایک اور بات کی جاتی ہے، لیکن اگر یہی مسئلہ کہیں اور درپیش ہو تو فوری طور پر اس کا حل نکل آتا ہے۔ یونائٹڈ نیشنز بھی جو ہے وہ حرکت میں آ جاتی ہے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس بھی شروع ہو جاتا ہے، اور بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیمیں جو ہیں وہ بھی چلانا شروع کر دیتی ہیں۔ اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہم آج یہ خوشائن بات ہے کہ ہم سب نے متفقہ طور پر یہ قرارداد منظور کی ہے، اس پر میں سب کو ڈیوائیڈ کے اس طرف بھی اور اس طرف بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، لیکن جناب اسپیکر ہم بھی کیوں اس طریقے سے ان کی مدد نہیں کر سکتے؟ کسی کو ہمارا خوف کیوں نہیں ہے؟ کسی کو ہمارا ڈر کیوں نہیں ہے؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ ہم نے اپنے معاملات کو بہت الجھا لیا ہے۔ ہم اپنے ملک کی حالات کے جو ہمارے چیلنجز ہیں، جس طرح ہم نے ان کا سامنا کرنا تھا مل کر، ایک جذبے کے ساتھ، ایک جوش کے ساتھ، ایک ہوش کے ساتھ، وہ ہم نہیں کر رہے۔ ہم بھی تقسیم ہیں۔ ہم چھوٹی چھوٹی پیٹی پالیٹکس جو ہے وہ ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ خواہ ہماری اکانومی ہو، آج ہماری کون بات سنے گا؟ ہم نے اپنا فرض شاید ادا کیا ہے، لیکن میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جس وقت وہی اسرائیل کا وزیر اعظم نیتن یاہو جب کانگریس کو خطاب کرنے کے لیے جاتا ہے امریکہ، تو اس کے ہر فکرے کے اوپر اس کو سٹینڈنگ اویشن دی جاتی ہے۔ وہ دے رہے ہیں جو انسانی حقوق کے علمبردار ہیں، جو ہمیں سبق دیتے ہیں، جو ہمیں ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ انسانی حقوق جو ہے وہ وہاں اس کی خلاف ورزی ہوگی، پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ تو یہ کون سی، یہ کہاں کی انسانی حقوق کی علمبرداری ہے کہ ایک طرف تو خون بہایا جا رہا ہو اور وہ کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ جو کچھ میں نے کیا ہے میں نے ٹھیک کیا ہے، اس سے زیادہ بھی کرنا پڑا تو میں کروں گا، مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ ہے پوری دنیا اس وقت ایک طرف اور چند ممالک ایک طرف۔ جناب اسپیکر، جتنا بھی دکھ کیا جائے اسماعیل ہانیہ کی اس شہادت پر وہ کم ہے، جتنی بھی اس کی مذمت کی جائے وہ کم ہے، لیکن میں یہ ایک بات یہاں ضرور اس ہاؤس کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آواز میں طاقت ہو، جب ہم کوئی آواز بلند کریں، 25 کروڑ لوگوں کا یہ ملک ہے، ایٹمی طاقت ہے ہماری بات کیوں نہیں سنی جاتی؟ اس لیے نہیں سنی جاتی جناب اسپیکر، وزیر اعظم صاحب موجود ہیں، لیڈر آف دی اپوزیشن یا اپوزیشن کے رہنما اور زعماء یہاں موجود ہیں، کہ ہم بہت چھوٹے چھوٹے مسائل میں ہم نے الجھ کر اپنا سارا جو نظام تھا اس کو تباہ کر لیا۔ ہم کسی چیلنج کو بھی بحیثیت قوم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم کسی بھی مشکل کو بحیثیت قوم کھڑے ہو کر اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو ایک ایسے گرداب میں پھنسا لیا ہے کہ ہمیں خود نہیں سمجھ لگ رہی کہ ہم کہاں پر ہیں اور کس طرح اس سے باہر نکلنا ہے۔ جناب اسپیکر، جب تک ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہوتے، جب تک ہم معاشی طور پر طاقتور نہیں ہوتے، تعداد تو ہماری بہت زیادہ ہے۔ کتنی تعداد ہے اسرائیل کی، کتنی پاپولیشن اور کتنی آپ کی ہے؟ ارد گرد جو مسلمان ممالک ہیں ان کی کتنی آبادی ہے، کتنی طاقت ہے۔ لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ ہم سب مل کر بھی کمزور ہیں اور وہ اکیلا ہم سے طاقتور ہے، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے ملک کو، اپنے معاشرے میں انہوں نے بہت سارے معاملات کو اس طرح کنٹرول کیا ہے جس سے ایک معاشرہ مضبوط اور طاقتور ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے جو قوتیں کھڑی ہیں ان سے ہم سب لوگ خائف ہیں۔ ہم سب لوگ کسی نہ کسی طریقے سے ان کے معاملات کے آگے مجبور اور بے بس اور بے قص ہیں۔ جناب اسپیکر، پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی نعمت سے نوازا ہے۔ میں بڑے دکھ سے یہ بات کر رہا ہوں، ہم کہاں پھنسے ہوئے؟ 1 ارب ڈالر، 2 ارب ڈالر، 7 ارب ڈالر، 10 ارب ڈالر، یہاں تو کبھی ہم نے بحث نہیں کی اس پر
کہ ہم کس طرح اس مشکل سے باہر نکلیں, کس طرح ان چیلنجز سے عہدہ برا ہوں. بڑے بڑے قابل لوگ جو ہیں وہ اپوزیشن میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے بڑے اچھے قانون دان بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے بڑے اچھے سیاستدان بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے بڑے اچھے, میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب لوگ پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. یہاں ایک ممبر بھی ایسا نہیں ہے, نہ ہاؤس کے اندر نہ گیلری میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے, جو پاکستان سے ٹوٹ کر محبت نہ کرتا ہو, جو پاکستان سے عشق نہ کرتا ہو. لیکن اس کے باوجود کیا ہے, ہم نے ایک دوسرے کا چہرہ خراشیں ڈال ڈال کر خراب کر دیا, ہم نے ایک دوسرے کا چہرہ بگاڑ کر رکھ دیا, ہم نے بحیثیت قوم اپنے آپ کو تقسیم کر لی ہے, تقسیم در تقسیم, کبھی مذہب کے نام پر, کبھی معاشرے کے نام پر, کبھی زبان کے نام پر, کبھی علاقائی تقسیم کر کر کے ہم نے چھوڑا کیا. خدا کے لیے یہ قراردادیں بہت اچھی بات ہے, لیکن ان میں طاقت جب آئے گی جب پاکستان میں ہم آہنگی ہوگی, یکسوئی ہوگی, آپ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں گے, جب لوگوں کو, پوری دنیا کو پتہ چلے گا کہ یہ 25 کروڑ لوگ ایک ہیں, یہ ایک ایٹمی طاقت ہے. پھر جب آپ اسرائیل کو کہیں گے کہ خبردار, کل اگر تم نے یہاں پر بمبارڈمنٹ کی, کل اگر تم نے فلسطینیوں کا خون بہایا تو ہم اس کا بدلہ لویں گے, تو وہ سنے گا یہ بات, آج نہیں سنے گا. تو آئیں سب سے پہلے ہم اپنے گھر کو ٹھیک کریں, آئیں ہم اپنے گھر کو ٹھیک کریں, اور خدا کے لیے کوئی ڈائیلاگ اوپن کر لو. اب بھی جناب وزیر اعظم, میں آپ سے گزارش کروں, یو آر ایٹ دی ہیلم آف دی افیئر, آئیں کوئی ڈائیلاگ اوپن کریں, اپنے ملک کو بھی بچائیں, اور ملت اسلامیہ کے لیے بھی طاقت بننے کی کوشش کریں. تو یہ اسی وقت ہوگا جب ہم ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں. سیاست کریں, ضرور سیاست کریں. آپ کا اگر کوئی بندہ گرفتار ہے, اس کی بات کریں, اس کو گرفتار نہ ہونے کی, اس کو آزاد ہونے کی بات کریں, لیکن پاکستان کے لیے ایک ہو جائیں. اور یہاں بیٹھ کر جو آپ بات کریں وہ ہم آہنگی کی کریں, اور جو ہمیں درپیش مشکلات ہیں, آپ کو بھی پتہ ہیں جناب, ہمیں بھی پتہ ہیں, ان پر بھی تو بات کی جائے. اور آخر میں یہ میں کہوں گا کہ میں فلسطینی عوام کو, ان ماؤں, بہنوں اور بیٹیوں کو خراج تحسین اور عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں. میں کشمیر کے ان عظیم دوستوں کو جو اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں, اور ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ظلم اور بربریت کی رات جتنی بھی سیاہ ہو, جتنی بھی کالی ہو, جتنی بھی گھمبیر ہو, لیکن ایک نہ ایک دن کسی سویرے کے انشاءاللہ تعالیٰ دہلیز پر اس کو دم توڑنا پڑتا ہے, اور ایک سورج طلوع ہوگا, اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ فلسطینیوں کی آزادی کا ہوگا اور کشمیر کی آزادی کا ہوگا. شکریہ جی. جمعے کی نماز کے فوراً بعد یہاں پہ نماز جنازہ انشاءاللہ پڑھا جائے گا. مولانا غفور حیدری صاحب.